هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ اس سے اوپر کی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اپنی جانکاری، اپنا علم بیان فرمایا کہ اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص زور سے کلام کرے اور دوسرا چپکے سے کلام کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ انسانوں میں فرق ہو جاتا ہے، ایک زور سے بولے تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے، اگر آہستہ بولے تو پھر دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں برابر ہیں، کوئی زور سے بولے یا آہستہ بولے، اللہ تعالیٰ دونوں کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہے، یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہیں حالت کے اعتبار سے۔ انسانوں کے اندر ہم دیکھیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اندھیری اور تاریکی میں نظر نہیں آتا، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی حالت سے واقف نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں، کتنی ہی تاریکی اندھیرے میں کوئی شخص ہو، اس کی حالت کا علم اللہ کو ہے، تو کیا کر رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے، کس حال میں ہے، اور جو دن میں روشنی میں ہے اس کی حالت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور دونوں پر اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ان کو قابو میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ انسانوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں چھپ گیا ہے، اب کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، وہ انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو جاتا ہے، انسان کا اس کے اوپر قابو نہیں ہو سکتا، پکڑنا چاہے اس کو پکڑ نہیں سکتا کہ وہ رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شخص کتنی ہی تاریکی میں چھپا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پر قابو کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی اس کے حالات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے اس کو اپنے قابو میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ کا علم کمال والا اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اب ان آیتوں میں اللہ جل شانہ آگے آنے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حال سے بھی واقف اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کیا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں باری باری آنے والے فرشتے، انسان کے آگے سے اور انسان کے پیچھے سے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت مقرر ہے، معقبات جو باری باری آتی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے، چنانچہ وہ انسان کے آگے پیچھے گھیراؤ کیے ہوئے ہیں ہمارا فرشتے، اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ بدلتی رہتی ہے۔
اور یہ دونوں جماعتیں فجر میں اور عصر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رات کے فرشتے علیحدہ ہیں حفاظت کرنے والے، دن کے فرشتے علیحدہ ہیں حفاظت کرنے والے۔ رات کے فرشتے یہ صبح چلے جاتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور دن کے فرشتے آ کر اب وہ کام سنبھالتے ہیں جو رات والے فرشتوں نے سنبھالا، یعنی انسانوں کی حفاظت، ہر مکروہ چیز سے، ہر ناگوار اور تکلیف دینے والی چیز سے حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ دن والے فرشتے عصر تک، صبح سے عصر تک انسانوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، پھر یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب رات والے فرشتے عصر میں آ جاتے ہیں، عصر کے وقت، اور وہ کام وہ سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ معقبات باری باری، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، باری باری آنے والے ہیں، اور کیسی حفاظت کرتے ہیں انسان کے آگے پیچھے، یا آگے پیچھے کہہ کر گویا بتلا دیا، ہر طرف سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے یہ حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ انسان کہیں گڑھے میں نہ گر جائے، اس کو کوئی تکلیف دینے والا جانور تکلیف نہ پہنچا دے، یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی کوئی جانور، آدمی گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو نظر آ جاتا ہے سانپ ہے وغیرہ، تو راستہ بدل دیتا ہے۔ ظاہر میں تو یوں ہے کہ بھئی سانپ نظر آیا اور اس نے رخ بدلا، جبکہ حقیقت اور باطنی امر، اندرونی چیز یہ ہے کہ فرشتے نے اس کو دکھایا آگے سانپ ہے، راستہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی فرشتے کے ذریعے سے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کبھی کھڈا آ جاتا ہے، اچانک آدمی رک جاتا ہے اور گرنے سے بچ جاتا ہے، تو یہ فرشتے نے دکھا دیا اس کو گڑھا، اور وہ گرنے سے بچ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں بال بال بچ گیا، تو وہ بچا جو فرشتہ ہے جو حفاظت کر رہا ہے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اور انسان اس طرح بہت سی آفتوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت کا انتظام نہ ہو، انسانوں کی حفاظت کا یہ انتظام نہ ہو، تو موت چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، انسان چند لمحے بھی باقی نہیں رہ سکتا اگر اللہ کا یہ غیبی نظام نہ ہو۔ ہم سوچیں کہ ہم جن سواریوں پر دوڑتے ہیں، کار کے اوپر سوار ہیں، کیا ہے ذرا گڑبڑ ہو گئی تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر اڑ رہا ہے، کیسا موت گھیرے ہوئے اس کو، گڑبڑ ہوئی تو انسان ختم ہو جائے۔ ریل گاڑی جو اتنی تیز جا رہی ہے، ذرا گڑبڑ ہوئی تو ختم ہو سکتا ہے انسان۔ اس کے علاوہ انسان کے پس پشت بہت سے آس پاس جانور ہیں، بڑے جانور کو چھوڑ کر چھوٹے، چیونٹی ہے، مچھر اور مکھی ہے، انسان سویا ہوا اور رات کو کان میں اگر گھس جائے تو سوچ سکتے ہیں کیا حال ہے۔ تو وہ کون حفاظت کرتے ہیں؟ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ انسان کی یہ ساری ناگوار چیزوں سے اور تکلیف دہ چیزوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں تو پھر کیوں انسان کو کبھی کوئی جانور تکلیف پہنچا دیتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کبھی اور کوئی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچ جاتی ہے؟ اگر حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں تو پھر کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے،
ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں، پھر کیوں تکلیفیں آتی ہیں اور انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تکلیفوں کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ تو اگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ اگر غور کیا جائے تو اس میں انسان ہی کی کوتاہی ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتے ہیں کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل دیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حالت بدلتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل دے۔ اب انسان کی حالت ہے کیا ہے؟ وہ عافیت میں ہے، صحت اور تندرستی میں ہے، اچھی حالت میں ہے۔ اب یہ حالت اگر انسان اس کی جو عافیت والی ہے وہ بدل دے، کس طرح بدل دے؟ مثلا ضرورت سے زیادہ اس نے جو اس کا معمول ہے اس سے زیادہ ٹھنڈا اس نے پی لیا، دیکھو یہ اپنی حالت اس نے بدلی کہ معمول سے زیادہ ٹھنڈا اور ضرورت سے زیادہ اس نے پی لیا، یہ اپنی حالت خود اس نے بدلی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا پیرا ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی تو نے اپنی حالت بدلی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت بدل دیتے ہیں، وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام اس کو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پہرا دینے والے فرشتے مقرر ہیں، لیکن آدمی معمول سے زیادہ کھا لے اب اس کو تکلیف ہوگی کہ اس نے اپنی حالت بدلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حالت بدل دی اور فرشتوں کا پہرا اٹھا دی تو بیماری کا شکار ہوا اور تکلیف کا شکار ہوا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کی امن والی حالت، سلامتی والی حالت، عافیت والی حالت نہیں بدلتے۔ اسی لیے سورہ انفال میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نعمتیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لیتے نہیں جب تک انسان اس نعمت کی ناشکری نہیں کرتا۔ ناشکری کرتا ہے، نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو پامال کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر نعمت چھینی جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت تندرستی والی نعمت ملی ہوئی ہے، اب یہ نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ آدمی اس کی حفاظت کرے، کہ ضرورت سے زیادہ معمول سے زیادہ ٹھنڈا نہ پیے، ضرورت سے زیادہ معمول سے زیادہ نہ کھائے وغیرہ، اور دوسری صورتیں ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کے چلے گا اور حفاظتی تدابیر ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جو پہرا ہے وہ رہے گا۔ اور جب یہ نعمت کی ناقدری کرے گا کہ معمول سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کھائے پیے یا ضرورت سے زیادہ اور معمول سے زیادہ تیز رفتار اناپ شناپ گاڑی چلایا تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کا پہرا اڑ جائے گا اور آدمی مصیبت کا اور تکلیف کا شکار ہوگا کہ اس کو جو نعمت ملی تھی اس نے اس کی ناقدری کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی ناشکری ایک یہ بھی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دے اور گناہوں والا راستہ اختیار کر دے۔ تو یہ بھی اس نے جو اللہ کی نعمتیں تھی اس کے اوپر اس کی شکر گزاری اطاعت سے کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری سے۔ اس نے گناہوں اور نافرمانی سے اس کا مقابلہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں اور وہ آدمی مصیبت کا، آفتوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت کی پامالی ناقدری ہوتی ہے تو فرشتوں کا پہرا اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ
برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیا حکمت اور مصلحت. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اگر کسی کے ساتھ نقصان کا، برائی کا، شر کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. دوسرا ضابطہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیں فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اب وما لہم من دونہ من وال، اب اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت سے برائی کا ارادہ کر لیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں. فرشتے بھی نہیں کر سکتے. اب فرشتے بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا جو نظام ہے وہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام کیسا عجیب و غریب ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان یہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کا پہرا نہ ہو تو جنات انسان کے لیے وبال جان بن جائیں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ کا امر ہو جنات سے نقصان پہنچانے کا تو فرشتے اس وقت ہٹ جاتے ہیں. اللہ کی حکمت اور مصلحت اس میں ہوتی ہے، یا پھر کوئی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ آفت آ جاتی ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم الشان ہونے کو، کہ اللہ کی شان کیسی بلند ہے اور اللہ کی قدرت یہ کتنی بڑی ہے، اپنی عظمت کو، بڑائی کو، اپنے عظیم الشان ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. ایک ہی چیز سے دو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس بجلی سے ڈرایا بھی جاتا ہے کہ بار بار بجلی جب ہوتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہیں گرے نہیں. بجلی جب گرتی ہے تو وہاں جلا کر اس جگہ کو ختم کر دیتی ہے. اور یہی بجلی جب چمکتی ہے تو انسان کو یہ امید ہونے لگتی ہے کہ اب بارش ہوگی. تو ایک ہی چیز سے دو کام ہو رہے ہیں کہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے اور امید بھی لاحق ہوتی ہے. اب ایک ہی چیز سے یہ دو کام، اس سے اللہ کا عظیم الشان ہونا اور عظمت والا ہونا معلوم ہوا. تو اللہ وہ ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. نیز وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. اس سے بھی اللہ کی عظمت اور اللہ کے عظیم الشان ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریاؤں سے بادلوں کو اٹھاتے ہیں. یہ بادل بنتے ہیں دریاؤں سے سطح زمین سے. یہ دریاؤں سے اللہ تعالیٰ بادل کو فضا میں لے جاتے ہیں، بلند کرتے ہیں. وَيُنشِئُ، اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ دریاؤں سے بادلوں کو بھاری بوجھل، یعنی ٹنوں پانی لیے ہوئے ہوتے ہیں، بھاری بادل ہوتے ہیں. ٹنوں پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضا میں اس کو بلند کرتے ہیں اور جہاں چاہیں اس کو اللہ تعالیٰ برسا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں تک پانی کے پہنچانے کا عجیب و غریب نظام ہے. ہم سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہو تو آدمی ترس ترس کر مر جائے. لیکن یہ اللہ کا غیبی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دریاؤں سے بادلوں کو اٹھاتے ہیں جس میں ٹنوں پانی موجود ہوتا ہے اور پھر اس کو جہاں چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں. اور یہ بھی عجیب و غریب نظام ہے کہ بادل
اپنی طرف سے جہاں چاہے نہیں برس سکتا. اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہیں جا کر وہ برستا ہے. اسی لیے اس پر رعد فرشتہ، یہ سورت کا نام سورت الرعد ہے. بادلوں کو ہکانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بادل کے پانی کو فلاں جگہ پہنچانا ہے، تو اب وہ بادل اس کو وہ رعد فرشتہ ان بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے اس جگہ پر. جس طرح موت کا فرشتہ، اس کو ملک الموت کہتے ہیں، تو بارش کا نظام جس کے حوالے ہے اس کو، یہ بادلوں کا نظام جس کے حوالے ہے اس کو رعد فرشتہ کہتے ہیں، اس کا نام رعد ہے. تو اللہ کی طرف سے جب تک حکم نہیں ہوتا یہ بادل اپنی طرف سے کہیں برس نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جہاں کا حکم ہوتا ہے وہیں جا کر وہ برستا ہے. اور کسی انسان کے بس میں اور طاقت میں بھی نہیں ہے کہ وہ بادل تک پہنچ کر وہ پانی کھینچ لے، یہ بھی نہیں کر سکتا. سب اللہ کے امر کے تابع ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جا کر بادل سے پانی چھین لے. چنانچہ یہ فرشتہ مقرر ہے، رعد فرشتہ، ان بادلوں پر. اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا ہے اور وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے ان کوڑے کے ذریعے سے. اسی لیے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کے بارے میں پوچھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ بادلوں پر مقرر کیا ہوا فرشتہ ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آواز جو ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. آپ نے فرمایا وہ فرشتوں کی آواز ہے، یہ رعد فرشتے کی وہ آواز ہے. تو انہوں نے کہا سچ ہے، یعنی گویا آسمانی پہلی کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا اور یہ امتحاناً سوال کیا تھا، اور آپ نے جو جواب دیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے صحیح بات بیان فرمائی. اب یہ رعد فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے، اتنا بڑا کام وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اللہ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے، اس کی ہیبت سے، رعد فرشتہ اور دوسرے فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے جو کام دیا اس کام پر تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت اور جلال سے ہر وقت ان کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں. اتنا اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے، لرزتے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. اب یہ بجلیاں جو ہیں جو چمکتی ہیں، تو یہ بجلی کا کڑاکا کبھی اللہ تعالی کسی پر گرانا چاہتے ہیں تو اس پر گرا دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، درحال ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سخت تدبیر کرنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کے تحت تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک چودھری کے پاس پیغام بھیجا، اس کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ بلا کر لاؤ اس کو. چنانچہ بلانے والے نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، یعنی تم کو بلا رہے ہیں، چلو. تو اس نے گستاخی کرنی شروع کی، بے ادبی کرنی شروع کی اور کہنے لگا کون رسول اور کون اللہ؟ کون اللہ؟ تانبے کا
سونے کا، چاندی کا؟ کون سا اللہ اور کون رسول؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے کی مذاق اور اس نے بے ادبی اور گستاخی کی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کا ٹکڑا اس کے اوپر گرا اور اس کی کھوپڑی تن سے جدا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بجلی کو گرا دیتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت تدبیر کرنے والے ہیں اور اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے بجلی کے موقع پر دعا بھی آتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غصے سے ہم کو قتل مت کیجیے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان ہونے کو، اپنی عظمت کو اور بڑائی کو بیان کیا، اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچان کر، اللہ کی بڑائی کو پہچان کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بنے، اسی سے مدد طلب کرنے والے بنے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے والے بنے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جہاں تک ہو سکے وہ کرتے رہیں، جیسا کہ یہ رعد فرشتہ اللہ کے خوف سے اور ہیبت اور جلال سے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے، بد نگاہی، بد سنوائی، بد گوئی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غفلت اور معصیت میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچا، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا لے۔ یا اللہ کسی کی غیبت کرنے سننے سے بچا لے، کسی کا دل دکھانے سے بچا لے، کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا لے، کسی پر حسد کرنے سے بچا لے، کسی پر بدگمانی کرنے سے بچا لے، عیب جوئی اور عیب گوئی سے بچا لے۔ یا اللہ کسی پر الزام اور بہتان لگانے سے بچا لے۔ آپسی حقوق کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سارے رذائل سے پاک و صاف فرما، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دنیا کی، مال کی، جاہ کی محبت سے، شہوت سے، غضب سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق سے ہم سب کو آراستہ اور مزین فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ سب کو حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی عطا فرما، حرام سے پوری پوری حفاظت فرما، جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا